بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ کرام، آج ہم المنطق للمظفر دوم کا سبق نمبر 69 پڑھنے جا رہے ہیں، اور آج انشاءاللہ بیان کریں گے اقترانی حملی کے قواعد عامہ کے تیسرے حصے کو، اور انشاءاللہ اس کے متعلق ہماری آج گفتگو مکمل ہو جائے گی۔ اب تک ہم نے تقریباً 4 طرح کے قواعد بیان کیے جو کہ قیاس اقترانی، چاہے وہ حملی ہو یا شرطی ہو، دونوں میں برابر طور کے شریک ہوتے ہیں۔ آج بیان کرنے جائیں 5ویں اور آخری قاعدے کو۔ فرماتے ہیں 5واں قاعدہ یہ ہے کہ اگر صغریٰ سالبہ ہو اور کبریٰ جزئی ہو تو قیاس منتج نہیں ہوگی۔ تھوڑا سا آپ غور کریں گے تو یہ قاعدہ تھوڑا سا دقت طلب ہے، انشاءاللہ آپ کے لیے سارے مطالعے واضح ہو جائیں گے۔ یعنی اگر ہم 4 قواعد کو مد نظر رکھیں جو ہم نے گزشتہ بیان کیے ہیں، تو انہی 4 قاعدوں سے یہ 5واں قاعدہ متفرع ہوتا ہے۔ یعنی اگر صغریٰ سالبہ ہوا اور کبریٰ جزئی ہوا تو قیاس منتج نہیں ہوا، دونوں میں سے ایک سے ہاتھ اٹھانا پڑے گا، یا صغریٰ کو موجبہ کرنا پڑے گا یا پھر ہمیں کبریٰ کو جزئی کرنا پڑے گا۔ اگر صغریٰ موجبہ ہوا، کبریٰ جزئی ہے، فرماتے نتیجہ حاصل ہو جائے گا۔ اسی طرح اگر صغریٰ سالبہ ہوا اور کبریٰ کلی ہوا تو اس صورت میں بھی نتیجہ حاصل، دونوں میں سے کسی ایک سے میں بہرحال ہاتھ اٹھانا پڑے گا۔ اگر دونوں کو اپنے حال پر باقی رکھیں ہیں تو فرماتے اس صورت میں نتیجہ بھی حاصل نہیں ہو سکے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ فرماتے جو سالبہ ہے، یعنی تھوڑا سا غور کریں، پہلے بات کریں گے صغریٰ سالبہ کی، اس کے بعد بات کریں گے کبریٰ جزئی کی۔ فرماتے اگر تھوڑا سا آپ غور کریں تو سالبہ چونکہ کلی بھی ہو سکتا ہے اور جزئی بھی ہو سکتا ہے، پس یہاں پہ صغریٰ کو کلی فرض کرنا ہوگا۔ یعنی ہمارے پاس صغریٰ جو ہے وہ سالبہ ہے، دوسری جانب سے ہمارے پاس کبریٰ جزئی ہے۔ اب یہ جو ہمارے پاس صغریٰ سالبہ ہے، اس میں 2 صورتیں ممکن ہے، یہ کلی بھی ہو سکتا ہے اور یہ جزئی بھی ہو سکتا ہے۔ فرماتے اگر ہم نے اس کو جزئی فرض کیا تو کیا مسئلہ ہے؟ یہ جو ہم کہہ رہے ہیں اس کو کلی فرض کرنا پڑے گا۔ اگر جزئی فرض کرتے ہیں فرماتے اس صورت میں ہم کیا ہوگا؟ فرماتے اس صورت میں پھر مسئلہ بن جائے گا۔ دوسری جانب سے دیکھیں تو کبریٰ تو پہلے سے جزئی ہے، صغریٰ بھی جزئی ہو جائے گا، کبریٰ بھی جزئی ہو جائے گا، اور ہم نے کہا تھا لا انتاج من الجزئیتین، 2 جزئی سے نتیجہ حاصل نہیں ہو سکتا، بس ہمارا تیسرا قاعدہ باطل ہو جائے گا۔ مجبوری ہے ہماری کہ ہم صغریٰ کو جو سالبہ ہے اس کو کلیہ فرض کریں، اس کو ہم جزئیہ فرض نہیں کر سکتے۔ تو بس کیا معلوم ہوا کہ اگر صغریٰ سالبہ ہو تو اس کو سالبہ کلیہ فرض کیا جائے گا۔ یہ پہلی بات ہوگی۔ دوسری بات ہوگی کبریٰ کی۔ فرماتے ہیں اسی طرح جو ہمارے پاس جزئیہ ہے وہ موجبہ بھی ہو سکتا ہے اور سالبہ بھی ہو سکتا ہے، دونوں آپشن ہمارے پاس موجود ہیں، لیکن فرماتے یہ جو ہمارے پاس کبریٰ جزئی ہے اس کو ہر حال میں موجبہ فرض کرنا پڑے گا، یعنی موجبہ جزئیہ، جزئی تو پہلے سے ہے، اور صغریٰ سالبہ ہے، یہ کیا ہو جائے گا؟ موجبہ جزئیہ ہے۔ فرماتے ہیں موجبہ جزئیہ فرض کریں گے۔ فرماتے ہیں یہاں پہ اس کو سالبہ جزئیہ کیوں فرض نہیں کریں گے؟ فرماتے اس لیے کہ اگر ہم نے اس کو سالبہ فرض کر لیا کبریٰ کو، اور دوسری جانب سے ہمارے پاس صغریٰ پہلے سے سالبہ ہے، تو یہ بات ہم پہلے بیان کر چکے قاعدہ دوم میں کہ لا انتاج من السالبتین، جہاں پہ دونوں سالبہ ہوں گے نتیجہ حاصل نہیں ہوگا۔ فرماتے اگر دونوں کو سالبہ فرض کریں تو ہمارا یہاں پہ قیاس باطل ہو جائے گا، اور جو قاعدہ ہم نے بیان کیا تھا وہ قاعدہ بھی باطل ہو جائے گا، اس لیے کہ دونوں سالبہ کا نتیجہ حاصل نہیں ہو سکتا، لہذا مجبوری ہے کہ ہم اس کو موجبہ جزئیہ فرض کریں۔ ان دونوں صورتوں کو مد نظر رکھیں، کیا نتیجہ نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ صغریٰ اگر سالبہ ہوا تو اس کو کلیہ فرض کر لیں، اور اگر کبریٰ جزئی ہوا تو اس کو موجبہ فرض کر لیں۔ صغریٰ سالبہ کلیہ، کبریٰ موجبہ جزئیہ۔ اب ذرا ان دونوں کو ملائیں، صغریٰ سالبہ کلیہ کو اور کبریٰ موجبہ جزئیہ کو، فرماتے اگر ان دونوں کو آپس میں ملا لیں تو قیاس نتیجہ آور نہیں ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ صغریٰ میں موضوع اور محمول کے درمیان تباین کلی پایا جاتا ہے کہ جن میں سے ایک دوسرے پر صادق نہیں آتا۔ سالبہ کلیہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان کے افراد فرض کے اوپر صادق نہیں آ رہے، اور جو فرض کے افراد ہیں وہ انسان کے اوپر صادق نہیں آ رہے۔ فرماتے یہ تو بات ہوگی سالبہ کلیہ کی۔ یہ تو ہم نے پہلے بیان کیا کہ جہاں پہ سلب ہوگا وہاں پہ کیا ہوگا؟ تباین پایا جاتا ہوگا، ایک کے افراد دوسرے کے اوپر صادق نہیں آئے گے۔ یہ تو بات ہوگی صغریٰ کی۔ جہاں تک تعلق ہے کبریٰ کی، فرماتے کبریٰ ہمارا ہے موجبہ جزئیہ، اور یہ بات ہم کل بیان کر چکے ہیں کہ جہاں پہ موجبہ جزئیہ ہوتا ہے، جزئیہ میں کیا ہوتا ہے کہ ایک کے بعض افراد دوسرے کے بعض افراد کے اوپر صادق آ رہے ہیں، لیکن چونکہ فرماتے ہیں محمول موضوع کی نسبت وسعت رکھتا ہے، پس اوسط اکبر کے بعض افراد پہ صادق آ رہا ہے۔ فرماتے اسی طرح ممکن ہے کہ اس کے علاوہ دیگر افراد پہ بھی صادق آ رہا ہو۔ جو ہم نے کہا تھا 2 طرفہ احتمال ہے، یعنی جو حد وسط اکبر کے افراد کے اوپر صادق آ رہی ہے، ہمیں اتنا نہیں پتا کہ آیا وہ اصغر کے افراد کے اوپر بھی صادق آ رہی ہے، صادق نہیں آ رہی۔ فرماتے وہاں پہ ہمیں یہ معلوم نہیں ہوگا، پس جب یہ معلوم نہیں ہے، نتیجہ احتمالی نتیجے میں جب اختلاف آ جائے گا، اس صورت میں جو قیاس کا نتیجہ وہ بھی قطعی ثابت نہیں ہوگا۔ یہ بات
اس طرح فرماتے ہیں ممکن ہے کہ اکبر کے افراد اصغر پر صادق نہ آ رہے ہوں اور ان میں تباین پایا جاتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ صادق آنے میں اور تباین آنے میں چونکہ دو طرح کا احتمال پایا جاتا ہے، فرماتے ہیں پس یہاں پہ ہمیں اس کے بارے میں علم حاصل نہیں ہوگا۔ اسی طرح فرماتے ہیں ممکن ہے کہ اوسط کی طرح خود ان میں تباین نہ ہو بلکہ ایک کے افراد دوسرے کے اوپر صادق، یعنی اصغر کے افراد اکبر کے اوپر اور جو اکبر کے افراد ہیں وہ اصغر کے اوپر صادق، اور ان کے درمیان تباین نہ پایا جاتا ہو۔ فرماتے ہیں جب یہ صورتحال ہے تو قیاس نتیجہ آور نہیں ہوگی، پس چاہے ایجاب کی صورت میں لے لیں یا سلب کی صورت میں لے لیں، قیاس کا نتیجہ حاصل نہیں ہو سکے گا۔ مثال پہ تھوڑا سا غور کرنا آپ نے۔ مثال ہماری کیا ہے؟ لا شیء من الغراب بانسان، کووں میں سے کوئی بھی چیز جو ہے وہ انسان کے افراد میں سے شمار نہیں ہوتی۔ اب یہ کیا، یہ سالبہ کلیہ، یہ ہمارا ہو جائے گا سورہ بعض الانسان اسود، بعض انسان کیا ہے؟ اسود ہوتے ہیں۔ یہ کیا موجبہ جزئیہ ہمارا ہو جائے گا کبرا، یعنی صغرا ہمارا سالبہ کلیہ ہے اور جو ہمارا کبرا ہے وہ موجبہ جزئیہ ہے۔ فرماتے ہیں اس صورت میں ہم سلب کی صورت میں نتیجہ نہیں لے سکتے، یعنی سالبہ جزئیہ کی صورت میں کیا کہیں؟ بعض الغراب لیس بیض، بعض کوے کالے نہیں تھے۔ بھئی کوا ہوگا تو کالا ہوگا، کوا تو سفید نہیں ہوگا۔ مطلب جو کوا ہے ہم کہیں کہ بعض کوے کالے نہیں ہوتے، فرماتے ہیں یہ ہمارا نتیجہ غلط ہو جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس سالبہ جزئیہ کا جو نقیض ہے موجبہ کلیہ، وہ فرماتے ہیں وہ صادق ہے۔ وہ موجبہ کلیہ کیا ہے؟ وہ ہے کل غراب اسود۔ فرماتے ہیں یہ قضیہ یہاں پہ کیا ہے؟ چونکہ صادق ہے بس اس کی نقیض کیا ہو جائے گی؟ کاذبہ ہو جائے گی۔ تو پس سلب کی صورت میں نتیجہ یہاں پہ نہیں لے سکتے۔ فرماتے ہیں اگر ہم یہاں پہ ایجاب کی صورت میں نتیجہ لینا چاہتے تو ایک کام کرنا پڑے گا، ہم کیا کریں؟ یعنی ہم کہیں بعض الغراب اسود، یعنی یہ نتیجہ یہاں پہ حاصل کیا جا سکتا ہے، لیکن اس صورت میں قاعدہ چہارم باطل ہو جائے گا۔ کیوں؟ نتیجہ تابع اخص نہیں ہوگا۔ ہم نے کیا کہا تھا؟ یہ سالبہ کلیہ ہے اور ادھر سے موجبہ جزئیہ، یعنی ایک طرف سے کیا ہے؟ سالبہ، ادھر سے جزئیہ ہے، تو سالبہ اور جزئیہ کی اتباع کرے گا، جبکہ نتیجہ ہمارا کیا ہے؟ موجبہ جزئیہ۔ سالبہ کی اتباع نہیں ہوگی بلکہ نتیجہ ہمارا موجبہ کی صورت میں آ جائے گا۔ پس چونکہ یہاں پہ سالبہ کی اتباع نہیں ہے تو ہمارا قاعدہ چہارم باطل ہو جائے گا۔ پس ایجاب کی صورت میں اور سلب کی صورت میں نتیجہ حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن اگر ہم کبرا کو تبدیل کر دیں، یعنی جو ہمارا پاس ہے کون سا والا؟ بعض الانسان اسود، اگر ہم اس کو تبدیل کر دیں تو کیا کہیں؟ بعض الانسان ابیض، یعنی ہم یہ کہہ دیں بعض الانسان اسود کی جگہ پہ بعض الانسان ابیض کہہ دیں، مطلب اس صورت میں ایجاب کی صورت میں نتیجہ لینا درست نہیں ہوگا۔ یعنی یہ نہیں کہہ سکتے بعض الغراب ابیض، بعض غراب جو ہیں وہ سفید ہوتے ہیں، نتیجہ یہاں پہ درست نہیں ہے، بلکہ نتیجہ یہاں پہ سلبی ہی ہوگا، یعنی بعض الغراب لیس ابیض، یعنی بعض کوے جو ہیں وہ سفید نہیں ہوتے۔ فرماتے سالبہ جزئیہ کی صورت میں نتیجہ یہاں پر لیا جائے گا۔ چونکہ نتیجے میں اختلاف آ رہا ہے تو بس جب اختلاف آ جائے گا تو قیاس حکیم ہو جائے گی، جب قیاس حکیم ہے تو یہ نتیجہ آور بھی نہیں ہوگی۔ پس نتیجہ آور کرنے کے لیے ضروری ہے کہ جو ہمارا صغرا ہے یا اس کو موجبہ قرار دے دے، اگر تو اس کو سالبہ ہی رکھنا ہے تو پھر جو کبرا جزئی ہے اس کو ہم کلی قرار دے دے۔ اگر صغرا بھی سالبہ ہو اور کبرا بھی جزئی ہو تو دونوں کو ملا کر فرماتے ہیں نتیجہ حاصل نہیں کیا جا سکتا، نہ ایجاب کی صورت میں اور نہ ہی سلب کی صورت میں۔ الخامس لا انتاج من صالبۃ صغرا و جزئیۃ کبرا، مطلب صغرا سالبہ ہو اور کبرا جزئی ہو، دونوں کو ملانے سے نتیجہ حاصل نہیں ہوگا۔ ولا بد ان تفرض الصغرا کلیۃ، فرماتے صغرا کو کلی فرض کرنا پڑے گا، والا لاختل الشرط الثالث، ورنہ ہماری جو تیسری شرط ہے وہ یہاں پر مختل ہو جائے گی۔ تیسری شرط ہم نے کیا بیان کی تھی کہ وہاں پہ ہم نے کہا تھا کہ دونوں میں سے ایک جو ہے وہ کلی ہونا چاہیے، جہاں پہ کیا ہو جائے گے؟ دونوں چونکہ جزئی ہو جائیں گے، یعنی سالبہ ہمارا جزئی ہو جائے گا، دوسری جانب سے کبرا پہلے سے جزئی ہے، فرماتے دونوں جزئی سے نتیجہ حاصل نہیں ہو سکتا۔ یعنی انہوں شارٹ الفاظ میں بیان کیا، جبکہ میں نے آپ کے سامنے مکمل تفصیل بیان کر دی ہے۔ پہلی بات۔ دوسری بات ولا بد ان تفرض الکبرا موجبہ، اور کبرا کو موجبہ فرض کرنا پڑے گا، اگر اس کو موجبہ فرض نہ کرے دوسری جانب سے فرماتے ہیں کہ ہمارا صغرا بھی سالبہ، یہ بھی سالبہ ہو جائے گا، فرماتے لا انتاج من الصالبتین لاختل الشرط الثانی، تو جو دوسری شرط ہے وہ یہاں پر کیا ہو جائے گی؟ باطل ہو جائے گی۔ پس دونوں قواعد کو باقی رکھتے ہوئے ضروری ہے کہ صغرا کو سالبہ فرض نہ کریں، اگر اس کو سالبہ فرض کرنا ہے تو پھر کبرا کو جزئی فرض نہ کریں۔ فَإِذَا تَأَلَّفَ الْقِيَاسُ مِنْ صَالِبَةٍ كُلِّيَّةٍ صُغْرَىٰ وَجُزْئِيَّةٍ مُوجِبَةٍ كُبْرَىٰ، مطلب یہ اوپر والی لائن کو اگر جو ہم نے بیان کیا ہے اگر اس کو مد نظر رکھے، صغرا کو ہم کیا قرار دے دیں؟ سالبہ کلیہ۔ ہم نے کہا تھا کہ صغرا جو ہے وہ سالبہ جزئیہ نہیں ہو سکتا کہ کبرا پہلے سے جزئی ہے، اور فرماتے جو ہمارے پاس کبرا ہے اس کو ہم موجبہ جزئیہ قرار دیں، اس کو ہم سالبہ قرار نہیں دے سکتے کیونکہ صغرا جو پہلے
सालिबा है। फरमाते हैं बस जहाँ पे सुगरा सालिबा कुल्लिया और कुबरा मुजबा जुज़िया हो फ़इन्नहु ला युअलमु अन्नल असगरा वल अकबरा मुतलाकियान औ मुतबायनान खारिजल वसत। हमें इस बात का इल्म हासिल नहीं होगा कि खारजी सूरत में यानी इस हद वसत से हट के असगर और अकबर आपस में एक दूसरे पर सादिक आ रहे हैं या एक दूसरे से तबायुन रखते हैं। ला युअलमु, फरमाते इस बात का हमें इल्म हासिल नहीं होगा। क्यों? लिअन्न सालिबतल कुल्लियत तदुल्लु अला तबायुन तरफ़ैहा, इसलिए कि जो सालिबा कुल्लियत है वो तरफ़ैन के तबायुन पर दलाल करता है। वो कहते हैं मौजू के अफराद महमूल पर और महमूल के अफराद मौजू के ऊपर सादिक नहीं आ सकते। यानी अय अल असगर माल औसत होना, यानी सालिबा कुल्लिया ये बयान कर रहा है कि जो औसत के अफराद हैं वो असगर के अफराद के ऊपर और जो असगर के अफराद हैं वो औसत के अफराद के ऊपर सादिक नहीं आ रही, दोनों एक दूसरे में क्या रखते हैं? तबायुन रखते हैं। वल जुज़इयतुल मुजबा, जहाँ तक ताल्लुक है हमारे कुबरा का, मतलब जो हमारा कुबरा है मुजबा जुज़इया तदुल्लु अला तलाकी तरफ़ैहा फिल जुमला, वो फ़कत बाज़ अफराद में, बाज़ सूरतों में और बाज़ मवारिद में एक दूसरे पर सिद्क़ को बयान करता है कि बाज़ सूरत में 100 में से फ़कत 10 अफराद के ऊपर सादिक आ रहे हैं। अय अल औसत वल अकबर होना, यानी हद औसत जो है वो हद अकबर के बाज़ अफराद के ऊपर सादिक आ रही, फ़कत इस बात को बयान करता है। फ़यजूज़ु माना फ़युमकिनु, बस मुमकिन है अन यकून अल अकबर खारिज अल औसत मुबायनन लिल असगर, फरमाते मुमकिन है कि जो हद अकबर है वो औसत से हट के, यानी औसत तो निकल जाएगी नतीजे में, मत हद औसत से हट के जो हद अकबर है मुमकिन है कि वो असगर के साथ तबायुन रखती हो। कमा कानल औसत मुबायना, जिस तरह के खुद हद औसत भी मुबायन रखती है, जिस तरह हमने कहा था सालिबा कुलिया में ये जो हमारा सुगरा है कि वहाँ पे क्या था? असगर और औसत आपस में तबायुन रखते हैं। फरमाते जिस तरह औसत के साथ असगर तबायुन रखता था, यहाँ पर भी मुमकिन है कि अकबर जो है वो असगर के साथ तबायुन रखता हो, ये भी इम्कान है। वयजूज़ु युमकिनु, मुमकिन है, इस बात का भी इम्कान है कि यकून मुलाकियन लहू, कि वो उसके ऊपर सादिक आ रहा हो, यानी असगर और औसत के दरमियान तो तबायुन पाया जाता था, लेकिन असगर और अकबर के दरमियान जो है वो तबायुन नहीं पाया जाता, बल्कि एक के अफराद दूसरे के अफराद के ऊपर सादिक आ रहे हैं। बस दोनों तरह का एहतमाल यहाँ पे पाया जाता है। फमथलन इज़ा कुल्ना, मिसाल के तौर पर अगर हम कहते हैं कि ला शैअ मिनल गुराब बे इंसान, ये क्या हो जाएगा? सालिबा कुलिया हो जाएगा सुगरा, व बअज़ुल इंसान अस्वदुन हो जाएगा कुबरा, हमारा मुजबा जुज़िया के गुराब में से कोई भी चीज़ इंसान नहीं और बाद इंसान स्याह होते हैं। फरमाते ये मुजबा जुज़िया कुबरा हो जाएगा, ये सालिबा कुलिया सुगरा हो जाएगा। अगर इन दोनों को आपस में मिलाएं फ़इन्नहु ला यंतिजु सल, फरमाते हैं कि सालिबा की सूरत में यहाँ नतीजा लेना दुरुस्त नहीं होगा। और क्या कहें? बाज़ुल गुराबे लैसा बि अस्वदिन, बाज़ गुराब अस्वद नहीं होते, फरमाते ये नतीजा लेना यहाँ पे दुरुस्त नहीं होगा। इसी तरह फरमाते हैं कि वलौ अब्दलना बिल मुकद्दमत सानिया, जो हमारा मुकद्दमा सा जो हमारा कुबरा है, यानी बाज़ुल इंसान अस्वदुन, अगर हम इसको तब्दील कर दें, क्या कहें? बाज़ुल इंसान अबियदुन, बाद इंसान अबियद होते हैं। फरमाते अगर हम कुबरा को तब्दील करके ये वाला जुमला उसकी जगह पे रख दें तो फरमाते फ़इन्नहु ला यंतिजुल ईजाब, फिर मसला ईजाब की सूरत में आ जाएगा कि ईजाब की सूरत में हम नतीजा यहाँ पे हासिल नहीं कर सकते। और क्या कहें? बाज़ुल गुराब अबियदुन, बाज़ कवे सफ़ेद होते हैं। फरमाते ये नतीजा भी बातिल है। जिस तरह हमारा सालिबा वाला नतीजा बातिल था, वैसे ही हमारा मुजबा वाला नतीजा भी क्या हो जाएगा? यहाँ पे बातिल हो जाएंगे। फरमाते हैं व अंता हुना फिल मिसाल बिल ख़ियार, मतलब ये तो अपने आपको एक मिसाल पेश किया है, अलबत्ता आपके पास यहाँ पे खुला ऑप्शन मौजूद है, खुला इख्तियार पाया जाता है कि इस बात में फ़ी वज़इल औसत मौज़ूअन फिल मुक़द्दमतैन औ महमूलन औ मुख्तलफ़ा, चाहे आप इसको दोनों मुकदमों में मौजू करार दे दे या महमूल करार दे दे या मुख्तलिफ करार। वही बात जो हमने गुज़िश्ता कवायद में की कि ये सूरत हाल जो हमने मिसाल पेश की है ये फ़कत और फ़कत शक्ल अव्वल की मिसाल है। जहाँ तक ताल्लुक है शक्ल सानी का, शक्ल सालिस का, शक्ल राबे का, मतलब तमाम सूरतों में भी कायदा है वहाँ पे यही जारी हो, इसलिए कायदा आम है जो कि तमाम के तमाम अशकाल के ऊपर बराबर तौर पे सादिक आता है। फरमाते हैं जब ये सूरत हाल है, फ़र्क नहीं है कि हद औसत को दोनों में मौजू बना ले जैसे कि शक्ल सालिस में होता है, या दोनों में महमूल बना ले जैसे कि शक्ल सानी में होता है, और मुख्तलफ़ा या क्या कर लें? तब्दील कर लें, यानी सुगरा में उसको मौजू बना लें और कुबरा में उसको महमूल बना लें जैसा कि शक्ल राबे में होता है। फ़इन्नल अम्र ला यख्तलिफ़, फरमाते तमाम सूरतों में सूरत हाल तब्दील नहीं होगी। वल हुक्म मुतजद, और आपको जो हुक्म है क़यास का बातिल होना, क़यास का कमज़ोर होना, क़यास का बाज होना आपको मालूम हो जाएगा। कमा हुल जमी, जैसा कि तमाम सूरतों में ऐसा ही होगा, क्योंकि ये कायदा आम है, ये तमाम सूरतों में बराबर तौर पे सादिक आ जाएगा। तो खुलासा क्या हुआ आज के दर्स का? क़यास से इक़्तिरानी का पाँचवा कायदा यह है कि अगर सुगरा सालिबा और कुबरा जुज़इया हो तो क़यास मुंतज नहीं होगी, इसलिए कि अगर सुगरा सालिबा हो तो उससे कुल्लिया फ़र्ज़ करना पड़ेगा, अगर उसको कुल्ली फ़र्ज़ ना करें जुज़ई कह लें तो कायदा से वो बातिल हो जाएगा।
اسی طرح جو کبرا جزئی ہے اسے ہر حال میں موجبہ فرض کرنے پڑے گا، اگر اس کو سالبہ فرض کریں تو قاعدہ دوم باطل ہو جائے گا۔ پس فرماتے جب صغرا سالبہ کلیہ اور کبرا موجبہ جزئیہ ہو تو قیاس کا نتیجہ نہ ایجاب کی صورت میں لیا جا سکتا ہے اور نہ ہی سلب کی صورت میں لیا جا سکتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ صغرا سالبہ کلیہ ہے کہ جس میں موضوع اور محمول دونوں میں تباین کلی پایا جاتا ہے، یعنی اوسط کے جو افراد ہیں وہ اصغر کے افراد کے اوپر صادق نہیں آ رہے۔ جہاں تک تعلق کبرا کا، فرماتے کبرا موجبہ جزئیہ ہے کہ جس میں بعض افراد پر صادق آنے کا امکان ہے لیکن دیگر بعض پر صادق آنے کا بھی امکان ہے، پس قیاس کیا ہو جائے گی؟ حکیم ہو جائے گی۔ معلوم نہیں ہوگا کہ آیا ان کے درمیان تباین پایا جاتا ہے یا ان میں سے بعض افراد دوسرے کے بعض افراد کے اوپر صادق آ رہے۔ پس جب معلوم نہیں ہوگا قیاس کا نتیجہ مختلف ہو جائے گا، جب اختلاف آ جائے گا تو قیاس بھی حکیم ہو جائے گی، منتج نہیں ہوگی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔